ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ایمان والوں کو ہی دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین کفروا اس آیت میں کہ اے کافرو تم ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین اشرکوا اے مشرکین تم ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین نافقوا اے منافقو تم ایمان لے آؤ۔ اس آیت میں خاص طور سے ایمان والوں کو فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ۔ کتنی عجیب حقیقت ہے یہ، جس طرح ہر چیز کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے، ایک باطنی صورت ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھنے والوں دل سے بھی پڑھ لو، ظاہری طور پر اپنے آپ کو ایمان والے کہلانے والوں حقیقی مومن بھی بن جاؤ۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے۔ ایک ببر شیر تھا، اس کو کسی نے شکار کر کے اس کی ممی بنا دی اور اس کو کہیں عجائب گھر میں ڈسپلے پہ لگا دیا۔ اب پورا ببر شیر ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں، کوئی اس کے ساتھ تصویر کھنچوا رہا ہے، کوئی اس کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی نیچے ہاتھ رکھ رہا ہے، بچے اس کے دم سے کھیل رہے ہیں، کبھی کوئی منہ میں ہاتھ ڈال رہا ہے ببر شیر، لیکن کسی کو اسے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ظاہر ہے، اس کی حقیقت نہیں تھی اس میں۔ اس کے بالمقابل آپ غور کریں، اگر ہم جا رہے ہوں جنگل کے اندر، اچانک سامنے سے شیر آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک دم حالات بدل جائیں گے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ کیوں؟ اب حقیقت سامنے آ گئی، پہلے حقیقت نہیں تھی۔ تو اگر ایمان کی حقیقت ہمارے اندر آ جائے تو کفر تو ویسے ہی ڈر جائے۔ ہمارے اندر ایمان کی حقیقت نہیں ہے۔ ایک اور بات سے سمجھیے کہ ایمان کی حقیقت ہے کہ نہیں ہے، کیسے پتہ چلے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعہ سنیے، رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو کئی مرتبہ آپ لوگوں کو پہچاننا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا۔ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو میں سامنے آئی، میں نے سلام کیا تو مجھ سے پوچھنے لگے من انتی، تو کون ہے؟ اپنی محبوب بیوی کے بارے میں اس سے پوچھنے بھی تو ہے کون؟ من انتی؟ تو فرماتی میں نے کہا عائشہ۔ من عائشہ؟ عائشہ کون؟ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ اب من ابو بکر؟ کون ابو بکر بھائی؟ پھر سوچنے لگی کہ پھر مجھے اندازہ ہو گیا جب تک نماز نہیں مکمل ہو جائے گی، نماز نہیں پڑھ لیں گے، ہماری طرف دھیان نہیں آئے گا۔ یہ تو خیر ایک بہت اعلیٰ بات ہو گئی کیفیت کے اعتبار سے۔ میرے اور آپ کے لیے اس میں ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اندر صرف ظاہری ایمان ہے یا حقیقت بھی ہے؟ بہت آسان۔ نماز جمعہ کے لیے تو ہم مسجد میں آ گئے، باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، عصر مغرب اور عشاء وہ بھی آ جانی ہے، وہ باجماعت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے پتہ لگ جائے گا۔ اذان ہونے کے بعد اگر نماز قضا ہو رہی ہیں تو ظاہری ایمان ہے، حقیقی نہیں ہے۔ نامحرم سامنے آ جائے، نگاہ جھک گئی، الحمدللہ یہ ایمان حقیقی کی علامت ہے۔ اور اگر نامحرم پہ نگاہیں جم گئیں، ظاہری ایمان ہے، پھر اندر کھوکھلا ہے۔ کسٹمر سامنے موجود ہے، جھوٹ بول کے بیچ رہے ہیں کہ سچ بول کے دے رہے ہیں؟ جھوٹ بول کے زیادہ پیسے لے سکتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کے چیز بیچ سکتے ہیں۔ ایسے مرحلے دن میں کئی دفعہ دکانداروں کو پیش آتے ہیں، سیلز مین کو پیش آتے ہیں۔ اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ ایمان ظاہری ہے یا حقیقی ہے۔ گھر میں بیوی ہے، اس کو وقت نہیں دے رہے اور کسی نامحرم کے ساتھ موبائل پہ یا ویسے وقت گزار رہے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے کہ حقیقی ایمان نہیں ہے۔
تو ان چیزوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ جب شریعت کا حکم، اللہ کا حکم آتا ہے، ہم کس پر عمل کرتے ہیں، من کی خواہش پر یا رب کے حکم پر۔ یہ ٹیسٹنگ کے طریقے ہیں۔ تو اے ایمان والو، ایمان لے آؤ، یعنی زبان سے اقرار کرنے والو، دل سے بھی اب یقین کر لو اور عمل پر آ جاؤ۔ یہ اس آیت کے اندر حکم ربی ہے۔ دیکھیں، انسان جب ماں کے پیٹ میں تھے نا، جب میں اور آپ، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ اس کے جسم کے بننے کی جگہ ہوتی ہے۔ ان 9 مہینوں میں انسان کا جسم بنتا ہے۔ اگر کوئی وہاں بننے میں کمی رہ جائے، مثال کے طور پر کسی کی ایک ٹانگ ہی نہیں بن سکی یا دونوں آنکھیں نہیں بنی، کوئی ایسا عیب کہ جسم کے اندر کوئی عضو کم بن گیا، پیدائش کے بعد دوبارہ کوئی زمین کے اوپر وہ کمی پوری نہیں کر سکتا، کہ وہ جسم کے بننے کی جگہ تھی۔ ابھی جو زمین آسمان کا پیٹ ہے نا، جس میں اب ہم آ گئے ہیں پیدائش کے بعد، یہ ہمارے ایمان کے بننے کی جگہ ہے۔ یہ کس چیز کے بننے کی جگہ ہے؟ ایمان کے بنانے کی جگہ ہے۔ اگر یہاں خدا نہ خواستہ ایمان کے بننے میں کوئی کمی رہ گئی تو یہ کمی قبر کے پیٹ میں جا کے پوری نہیں ہو سکتی۔ جس طرح دنیا کے پیٹ میں آ کر، تو اگر پیدائشی طور پر کسی کی ٹانگ ہی نہیں ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، وہ دنیا میں آ کے نہیں لگ سکتا اس طریقے سے۔ پلاسٹک کا لگا لیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ اصل چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زمین اور آسمان کے پیٹ میں اگر ہم نے ایمان پر محنت نہ کی، ایمان نہ بنایا، تو قبر کے پیٹ میں جا کے یہ کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اور موت کب آ جائے، کب قبر میں چلے جائے، کوئی پتہ نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے دوست، تجھے کیا معلوم کہ جس کپڑے نے تیرا کفن بننا ہے وہ مارکیٹ میں پہنچ چکا ہو۔ ہمیں کیا پتا کون سی رات کس کی قبر میں آنی ہے، ہم تو نہیں جانتے، لیکن آنی ہے۔ تو یہی وقت ہے ایمان کے بنانے کا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کے بارے میں خبر دی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خیر خواہ مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا حق اور سچ ہے، کسی بات پہ کوئی شبہ نہیں کرتے، لیکن عمل بھی نہیں کرتے ان کی باتوں پہ۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ دریا کے اندر کافی ساری مچھلیاں تھیں، تو ایک بڑی مچھلی بھی تھی، سمجھدار، سب کی خیر خواہ، بڑی سب سے محبت کرنے والی۔ ایک دن اس بڑی مچھلی نے دیکھا کہ جو ہے نا گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا، تو ایک چھوٹی مچھلی اس کے تیزی سے دوڑ کے جا رہی ہے۔ تو بڑی مچھلی سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ جو ہے نا اس کے پیچھے کوئی ماہی گیر ہوگا، فشر مین ہوگا۔ اس نے چھوٹی مچھلی کو کہا، دیکھو بھائی، یہ نہ کرو، یہ والا گوشت کا ٹکڑا مت کھاؤ۔ کہا، میں کیوں نہ کھاؤں، بھوک لگی ہے۔ میں کہا، دیکھو بات یہ ہے کہ اس ٹکڑے کے اندر جو ہے نا کانٹا پھنسا ہوا ہے، کانٹے کے ساتھ ایک ڈور ہے، اور ڈور باہر، دریا کے باہر ایک ماہی گیر ہے، فشر مین ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے یہ گوشت کھا لیا، ایک کانٹا تمہارے گلے میں اٹک جائے گا، اس کی ڈور ہلے گی، وہ تمہیں کھینچے گا باہر، تمہیں باہر نکال کے لائے گا، اس کے بعد بیگ ہوگا، بیگ میں ڈال لے گا، پانی سے نکلو گی، مر جاؤ گے۔ پھر وہ اپنے گھر لے کے جائے گا، اپنی بیوی کو کہے گا، دیکھو آج میں بچوں کے لیے مچھلی لے کے آیا۔ اور اس کی بیوی تمہیں شاپر سے نکالے گی، سب سے پہلے تو تمہارے نا کھال ادھیڑے گی، اس کے بعد ایک چھری ہوگی، تیز تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرے گی، پھر مرچ مسالے لگائے گی۔ جب وہ رچ بس جائیں گے، پھر جلتے ہوئے تیل میں، گرم کھولتے ہوئے تیل میں تمہیں ڈال دے گی۔ جب تم فرائی ہو جاؤ گے، اس کے بعد وہ باہر نکال کے دسترخوان لگا کے ان لوگوں کو بلائے گی، سب لوگ آئیں گے اور اپنے 32 دانتوں سے تمہاری بوٹی بوٹی چبا چبا کے کھا جائیں گے۔ اب یہ ساری تفصیل اس بڑی مچھلی نے بتائی ہے، اس چھوٹی مچھلی کو صرف ایک چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کے نظر آنے پہ۔
یہ چھوٹی مچھلی کہے کہ جی میں ذرا دریا کا چکر لگا کے دیکھوں، کدھر ہے یہ مچھلی والا، کدھر ہے اس کی بیوی، کدھر ہے وہ تیل کھولتا ہوا، کدھر ہے وہ چھری اور مرچ مسالے، کدھر ہے وہ 32 دانت والے۔ اب بتائیں سارے دریا کے وہ چکر لگاتی رہے، اس کو کچھ نظر آئے گا؟ اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ مان لے گی تو بچ جائے گی۔ بڑی مچھلی کی بات جس کو یہ اپنا خیر خواہ مانتی ہے، سمجھتی ہے، مان لے گی تو بچ جائے گی، نہ مانا تو سب کچھ نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا۔ بس یہ سادہ سی مثال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو، حلال کھاؤ، احکامات بتا دیے۔ نیکی کے راستے پہ، میرے راستے پہ چلو، جنت چلو، پہنچ جاؤ گے۔ نافرمانی کرو گے تو جہنم کی سزا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے طریقے سے بات سمجھا دی۔ اب ہمارا بھی یہی ہے، مان لیں گے تو بچ جائیں گے، نہیں مانیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مانتے تو ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اب یہ چھوٹی مچھلی آگے یہ کہہ دے بڑی مچھلی کو، جناب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں دل و جان سے ایمان لاتی ہوں، یقین کرتی ہوں، جو آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن چکھنے میں کیا ہے؟ چکھ تو لوں۔ اب وہ یقین بھرے دعوے کرے، جی مجھے آپ کی بات پہ یقین ہے، جو آپ نے کہہ دیا واقعی ایسا ہے، لیکن ذرا کھا ہی لو، کیا ہے؟ اب اس کا یقین بھی ہے اور اس نے عمل نہیں کیا، اب باقی سارے مرحلے آئیں گے پیش اس کو یا نہیں آئیں گے؟ حالانکہ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یقین ہے آپ کی بات۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، الحمدللہ کہہ دیں الحمدللہ، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، مسئلہ یہاں پہ آگے خراب ہوتا ہے۔ تو انتہائی سادہ سی مثال ہے جس میں ایک پوری حقیقت ہمارے سامنے آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ ذات ہے جس نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا شب معراج میں، جنت اور جہنم کو دیکھا، ہمیں آ کے ایک ایک بات کی اطلاع بتائی۔ 23 سال وحی کا نزول رہا، ہمارے سامنے ہر بات کو کھول کے رکھ دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بات کو مان کے چلیں۔ الحمدللہ ہم لوگ ایمان والے ہیں۔ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ میں نے اس مسجد میں پہلے بھی بتائی ہے، میں نے نہ بھی بتائی ہے، میرا بتانا کیا ہے جی؟ میں کیا شے؟ کچھ بھی نہیں، ابھی ہوا نکل گئی، کل مٹی ڈال دینی ہے لوگوں نے، ختم کہانی۔ اللہ عافیت کے ساتھ وہ وقت لائے جب بھی ہو، اللہ میری اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، جب بھی ہم قبر میں پہنچیں ہمارے لیے وہ جنت کا باغ ہو۔ قبر سے اتنا ڈرنا نہیں چاہیے، ڈرنا چاہیے، اتنا بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قبر واقعتاً ایسی جگہ ہے جہاں پھیٹی لگنی ہے، وہ تھانہ تھوڑی ہے جو ڈرنا ہے۔ ہاں اعمال کی بات ہے، ہم اعمال اچھے کرتے رہیں، غلطی ہو جائے معافی مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے۔ اس طرح قیامت کا دن یقیناً خوف ہے، یقیناً خوف کی باتیں ہیں، اس سے انکار نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف خوف ہی خوف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ کے حکم سے ہوگی، اللہ کے اپنے عرش کا سایہ ہے، تو رحمت کی بھی بڑی باتیں ہیں اس میں۔ تم ایمان والے ہیں تو ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر آج ہم سے کوئی پوچھ لے تو بھئی آپ ایمان والے ہو، ایمان کی تعریف کو بیان کرو، ہم کیا بتائیں گے؟ علماء کرام تو بتا دیں گے، باقی ہم میں سے اکثر مجمع چپ رہے گا۔ اس بھری ہوئی مسجد میں اگر پوچھا جائے نا تو علماء کرام اگر جو ہیں وہ تو بتا دیں گے، عوام الناس جو ہے نا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ ہم ہیں ایمان والے، ایمان کی تعریف ہمیں شاید نہ آتی ہو۔ سن لیجیے، یاد رکھیے توجہ کے ساتھ، میں اس کا مفہوم 3 مرتبہ عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ ہمارے اندر رچ بس جائے، اندر تک اتر جائے، توجہ سے سمجھنا ہے اس کو۔ ایمان کی تعریف یہ ہے، خبر رسول، خبر ہوتی ہے نا نیوز، خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، صرف نبی علیہ السلام پر اعتماد کی وجہ سے یقین کر لینا کہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات کو
صرف نبی علیہ السلام پر اعتماد کی وجہ سے مان لینا، یقین کر لینا کہ جو فرمایا یہ حق اور سچ ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبر، آپ کی بات پر یقین کر لینا۔ کیوں یقین کر لینا؟ صرف نبی علیہ السلام پر اعتماد کی وجہ سے، اور کوئی دوسری وجہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمارے یہاں اتنا ہے کہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا بس وہ بات مکمل ہو گئی، وہ حق اور سچ ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، ورنہ ایمان چلا جائے گا۔ تو ایمان ہے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی باتوں کو، بتائی ہوئی باتوں کو یقین کرنے کا نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقام ہے، تو یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہے۔ یہ اہم بات ہے، ایمان کا ایک علم ہے جو ہمیں آج نہیں ہے، عمومی طور پر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس زمین کے اوپر دو طرح کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، تفصیلات میں جائیں تو درجنوں نکل آئیں گے، لیکن موٹے موٹے دو ہیں، ایک ایمانی زندگی، ایک کافرانہ زندگی۔ ایک ایمان کی سوچ، ایک کافرانہ سوچ، ایک ایمان کی نظر اور ایک کافر کی نظر۔ مومن ظاہر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، مومن دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، ایمان کی آنکھ سے دیکھتا ہے، کافر ظاہر کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ایک ظاہری نظر اور ایک باطنی نظر، تو اس کو ایمانی اور کافرانہ نظر میں آپ کو دو جملے بول دیے، تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، اب ذرا سوچیے، غور کیجیے۔ مومن کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوتا ہے اور اس کو علم ہوتا ہے، اور کافر کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، اس کی بہن بیمار ہو گئی، اس نے کہا جی مجھے علاج کے لیے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، دے دو۔ اب ایمان والا خبر کے اوپر یقین رکھتے ہوئے کہتا ہے، سوچتا ہے کہ میں اس کو 1 لاکھ دوں گا نا تو اللہ مجھے اور دے دے گا، 10 گنا 70 گنا کچھ اور مجھے ملے گا۔ ظاہر سے کیا نظر آ رہا ہے؟ 5 سے 4 رہ گیا۔ ظاہری آنکھ کیا بتا رہی ہے؟ پیسہ کم ہو رہا ہے، لیکن دل کی آنکھ بتا رہی ہے، یقین بتا رہا ہے کہ نہیں یہ بڑھے گا، یہ کم نہیں ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صدقہ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ یہ ایمان کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک کافرانہ سوچ ہے، اور آج کل ہمارے معاشرے میں موبائل فون، انٹرنیٹ اور مغرب کے پیچھے اندھی تقلید کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں کی سوچ بھی کافرانہ ہو چکی، بہت سے مسلمانوں کی۔ کافرانہ سوچ کیا ہے؟ ظاہری سوچ کیا ہے؟ کہ میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، بہن کو 1 لاکھ روپے چاہیے، اس نے کہا دے دو، میں کہتا ہوں میں تو نہیں دیتا، دیا تو 1 لاکھ کم ہو جائے گا۔ یہ کافرانہ سوچ۔ اس کی ایک اور مثال، ہمارے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، کوئی کنوینشنل بینکنگ والا کو بندہ آیا، سودی بینک والا، غیر سودی کی بات نہیں کر رہا، سودی بینک والا کو بینکر آیا، بینکر نے آگے کہا یہ پیسے ہمارے پاس دے دو اور فلانی جگہ اس کو انویسٹ ہم کر دیں گے، تمہیں 5 سال بعد اتنے مل جائیں گے، 10 سال بعد اتنے مل جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایمانی سوچ کیا ہے کہ نہیں، سود اللہ نے منع کر دیا، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اور تباہ ہو کے رہے مال بھی اور میں بھی تباہ ہو جاؤں گا، وہ نہیں دے گا۔ کافرانہ اور ظاہری نظر کیا ہے؟ دے دو بڑھ جائے گا۔ تو ایمان والا کیا کرتا ہے؟ وہ خبر کے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ نظر پر یقین نہیں رکھتا کہ خبر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اب ایمان بڑھانا کیسے ہے؟ یہ کیسے بڑھے؟ اس کے بارے میں جو پہلی بات ہے نا، اللہ رب العزت کی قدرت کے اوپر غور و فکر، نشانیاں جو اللہ نے بنائی ہوئی ان پہ انسان غور کرے۔ اس کے بعد انبیاء کرام کے واقعات پہ غور کرے۔ قرآن مجید میں، حدیث کے اندر انبیاء کرام کے واقعات بہت کثرت سے ساتھ ہیں، ان پہ غور کرے، ایمان بنے گا اور بڑھے گا۔ یاد رکھیے، مشاہدے کے تذکرے سے ایمان بگڑتا ہے، غیب کے تذکروں سے ایمان بنتا، سنورتا اور بڑھتا ہے۔ جب ہم مشاہدے کا ذکر کریں گے نا، کافر کرتا ہے مشاہدوں پہ زندگی بسر، ایمان والا تو خبر پہ یقین کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جب ہم مشاہدوں کے اوپر
ڈسکشن اپنی رکھیں گے ایمان کمزور ہوگا، اور جب غیب کا ذکر کریں گے تو ایمان بڑھے گا۔ اب میں آپ کو 2-3 واقعات سناؤں گا، انشاءاللہ العزیز ان واقعات کو سننے سنانے سے میرا اور آپ کا ایمان بڑھے گا۔ سنیے، قرآن مجید کے اندر واقعہ ہے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا قال هي عصاي اتوکأ علیها واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا یا اللہ میرے ہاتھ میں ایک عصا ہے، بڑے کام کی چیز ہے، اس کے فائدے گنوا دیے کافی سارے۔ حکم ہوا القھا یا موسیٰ، پھینک دو اس کو، فائدے والی چیز ہے نا، آپ کے بڑے کام کی ہے، پھینکو اس کو نیچے۔ القھا یا موسیٰ، اور انہوں نے پھینک دیا نیچے۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو دوڑنے والا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ڈر گئے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، وہ ڈر گئے ایک دم، پیچھے کی طرف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، آپ اس کو پکڑ لیجئے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو واپس اپنی پوزیشن پر لے آئیں گے۔ فرمانے کام کی چیز ہے، حکم ہوا پھینک دو نیچے، جیسے نیچے پھینکا وہ نقصان کی چیز بن گئی، تھی کام کی۔ اتنا ڈر رہے ہیں کہ پیچھے ہٹنے لگے، پھر حکم ہوا نقصان کا سمجھ رہے ہو، پکڑ لو بھائی اس کو، میرا حکم ہے پکڑ لو، خود انہوں نے پکڑ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں واپس بنا دیں گے لاٹھی، واپس بن گئی لاٹھی۔ نعوذ باللہ، یہ کوئی کرتب یہ شو تو نہیں دکھا رہے تھے اللہ تعالیٰ، بتانا مقصود تھا کہ نفع نقصان میرے ہاتھ میں ہے، تمہیں ایک چیز میں فائدہ نظر آ رہا ہے، میں جب چاہوں اسی میں نقصان پیدا کر دوں، تمہیں نقصان محسوس ہوتا ہے، میں جب چاہوں اسی میں نفع پیدا کر دوں، یہ سب کچھ میرے ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، کوئی تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلانی جگہ جائیے اور وہ جڑی بوٹی وہ کھا لیجئے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ گئے، بسم اللہ پڑھی، کھا لیا، اللہ کا شکر، ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کیا پوچھنا، علاج تو پتہ ہے، سارا کچھ وہی۔ تو اپنے علم کے مطابق وہ گئے، اسی جڑی بوٹی کو کھا لیا، اب کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہیں کے وہیں جو درد تکلیف جو بھی تھی وہ وہیں کا وہیں۔ اب پوچھا یا اللہ پہلے اسی تکلیف میں یہی چیز کھائی تو ٹھیک ہو گیا، اب وہی تکلیف ہے وہیں آیا ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ شفا تو میرے حکم میں ہے، اس کے اندر تو نہیں تھی، پہلے جب میں نے کہا تھا تو میرا حکم بھی اس میں موجود تھا۔ تو ان باتوں سے اللہ کیا دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی قدرت میں ہے، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں معاملہ کرتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت۔ اس سے پہلے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، ملک دے دیتا ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، آگے ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ بعض مرتبہ میرے بھائیوں ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کسی کو ملک تو دے دیتا ہے، عزت نہیں دیتا۔ حکمرانوں کو لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور فقیروں کی لوگ عزت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی، دینداروں کی۔ فقیروں سے مراد یہ مانگنے بھیک مانگنے والے نہیں، بادشاہ کے مقابلے میں وہ فقیر ہوتے ہیں نا۔ تو کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں ملک تو ہوتے ہیں، عزت کوئی نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے عزت مانگنی چاہیے، عزت ملک سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ایک واقعہ اور سنیے، اللہ اکبر کبیرہ، ہم جب اپنے رب کے اوپر یقین پورا کریں گے اس کی مدد بھی پوری آئے گی۔ جو مدد کم آتی ہے نا ہمارے اوپر، یقین کی کمزوری کی علامت ہے یہ۔ کامل یقین، کامل مدد، سچے رب کے سچے وعدے سچے یقین والوں کے لیے اپنے یقین کو سچا کر لیں، وہ اپنی قدرت کے ساتھ آج بھی اسی طرح موجود ہے، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں۔ اچھا اللہ کی شان سنیے، سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، مانتے ہیں؟ اسی طرح یہ بھی مان لیجئے اس کی قدرت میں اضافہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، یہ مانتے ہیں؟ یہ بھی مان لیجئے اس کے خزانوں میں اضافہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیسے بھائی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ پہلے کوئی کمی تھی، نعوذ باللہ۔ سبحان اللہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔
وہ ہر عیب سے پاک ہے. بھئی ایک آدمی کا کاروبار ہے، گروتھ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اب جی بہت بڑے پہ چلا گیا، پہلے چھوٹا تھا نا. اللہ کے یہاں ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہاں نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے. اب ذرا ایک واقعہ سنیے، تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، وقت بھی ہے، لیکن یہ وعدے کن کے ساتھ تھے جن کے یقین سچے تھے. میں اور آپ اپنے یقین کو سچا کر لیں، اللہ کی قسم آج بھی سارے کام ہو سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا، اس زمانے کے حالات یہ تھے کہ فرعون کو کسی نے بتا دیا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا، تیری حکومت ختم. نے کہا اچھا، پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، جو پیدا ہوگا اس کو پھر ذبح. حکم آ گیا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، قرآن مجید میں ذکر ہے، لڑکوں کو ذبح کر دیتا، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا. اب جناب بے شمار بنی اسرائیل کے بچے جب ذبح ہو گئے تو کسی نے کہا سارے ذبح ہو جائیں گے تو آگے غلامی کے لیے تمہیں اگلی نسل کوئی نہیں ملنی. پھر نیا آرڈر آگے ترمیم ہو گئی، 1 سال ذبح کرو اور 1 سال چھوڑ دو، تاکہ اس سال والے بڑے ہو تو پھر ہماری غلامی کے لیے تیار رہیں. جو سال تھا نا چھوٹ والا، اس میں تو پیدا ہو گیا حضرت ہارون علیہ السلام، اور جو سال تھا ذبح ہونے والا، اس میں پیدا ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس کو وہ مارنا چاہ رہے ہیں. اللہ چاہتے تو پچھلے سال میں ڈال دیتے، اگلے میں ڈال دیتے، لیکن ایسا تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا نا. اسی سال میں پیدا فرمایا جس سال میں وہ ذبح کر رہا تھا. اب جب بچہ پیدا ہو گیا، اب بچے کی ماں کو جب پتا ہو کہ میرا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور ابھی کوئی پولیس آئے گی یا کوئی لوگ آئیں گے میرے بچے کو لے کے ذبح کر کے جو باڈی کہیں پھینک کے چلے جائیں گے، ماں کا حال تو غور کریں کیا ہوگا، تصور بھی نہیں کر سکتے ہم تو. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں، قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اس پوری آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی ان کے بچے کے بارے میں، چھوٹے بچے کے بارے میں. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، تمہیں ڈر ہے اس کی جان کا، ڈر رہی ہو، بچانا چاہتی ہو، چلو میں اور تم مل کے بچاتے ہیں. بچانا چاہتی ہو نا، میں اور مل کے بچاتے ہیں. کیسے بچانا یا اللہ؟ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، پانی میں ڈال دو. یا اللہ، بچے کو، چھوٹے بچے کو پانی میں ڈال دو، یہ بچانا ہے؟ اسے بچانا کہتے ہیں. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں ایک الگ جگہ پہ، یأخذ عدو لی وعدو اللہ، موسیٰ کی ماں تو بچے کو بچانا چاہتی ہے، میں اور تم مل کے بچاتے ہیں، تم اسے پانی میں ڈال دو اور اس کو پکڑے گا بھی وہی جو اس کا دشمن اور میرا بھی دشمن. تم بچانا چاہ رہی ہو نا، ٹھیک ہے ہم مل کے بچاتے ہیں. ایسا کرو، اس کو پانی میں ڈال دو، دریا میں چلتے پانی میں ڈال دو، اور ابھی بتا رہا ہوں پکڑے گا بھی وہی جو اس کا اور میرا دشمن ہے. یاخذ عدو لی وعدو اللہ، میرا بھی دشمن اس کا بھی دشمن، یعنی فرعون پکڑے گا، بتا بھی دیا دشمن کا نام. ولا تخافی، خوف مت کرنا، یقین رکھنا میرا. ولا تحزنی، غم مت کرنا، مجھ پہ یقین رکھنا، توکل رکھنا. انا رادوہ الیک، ہم واپس لوٹائیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، ہم انبیاء میں سے، مرسلین میں سے، رسولوں میں سے بنائیں گے. اب یہاں پہ رک کے نا تھوڑا عقل کا اور اب اس کا فرق سمجھ لیجئے. ایمان والے کی نظر یہ دل کی نظر سے دیکھتا ہے، آنکھ سے، یہ ظاہر کی آنکھ کو نہیں دیکھتا، عقل سے نہیں سوچتا. عقل کو اللہ کا حکم صحیح طریقے سے پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جو عقل کا صحیح کام ہے. شریعت کے سامنے اپنی عقل نہیں لڑاتا. اب عقل اس وقت چیخ رہی ہوگی، اب یہ نا گمان کی بات ہے، اب عقل اس وقت چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، موسیٰ کی ماں بچے کو پانی میں مت ڈالنا، بچہ بچانا چاہتی ہے نا، پانی میں مت ڈالنا. یہ کون سا کوئی ورلڈ چیمپئن سوئمنگ میں کیا ہوا ہے اس نے؟ دودھ پیتا بچہ ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے تو نہیں بچے گا. اب کوئی کہے نہیں میں صندوق بنا کے نا اچھے طریقے سے پھر پانی میں ڈالوں گی، عقل پھر چیخے گی کہ دیکھو اگر صندوق کو ایئر ٹائٹ بنایا کہ پانی اندر نہ آئے تو ہوا بھی اندر نہیں آئے گی، نتیجہ موت. صندوق میں سوراخ رکھ دیا
کہ ہوا آتی رہے تو ساتھ پانی بھی آئے گا، نتیجہ موت۔ عقل کا کوئی حال اس وقت نہیں ہے، وہ چلا رہی ہے کہ مت کرنا ایسے، بچہ نہیں بچے گا، عقل کے پاس کچھ نہیں ابھی۔ لیکن جن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی عقل کو اللہ کے حکم کو صحیح پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پانی میں ڈال دیا۔ اب جناب وہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے پاس گیا، ملکہ نے بھی دیکھا، ملکہ نے کہا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ ہم نے آپ کے چہرے کے اوپر محبت کی تجلی القاء کر دی تھی، جو آپ کو دیکھتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ نے، فرعون کی بیوی نے کہا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اب وہ فرعون کو ٹھٹکا تو صحیح کہ بھئی پانی میں کون ڈالے گا، تو لازمی بات ہے کوئی بنی اسرائیل کا ہی ڈال سکتا ہے کہ بچے کو قتل سے بچائے، اتنی عقل تو تھی اس کو۔ اور اس کے ذہن میں کیا آیا کہ ہمارے گھر میں بلے گا بڑھے گا ہماری ہی بولے گا۔ ہزاروں کو قتل کروانے والا، بیوی نے کہا لا تقتلوہ، یہ بیوی کے الفاظ ہیں قرآن میں، لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرنا۔ عورتیں کہتی ہیں کہ شوہر بات نہیں مانتے، وقت کا فرعون بھی بات مانتا ہے عورت کی، مت ماری گئی نا، ساری اس کی سائنس، ساری عقل ختم ہو گئی آج۔ اب جناب بچہ گھر آ گیا، مختلف دائیوں کو بلایا دودھ پلانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیے، کسی کے دودھ کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے رخ ہی نہیں کیا۔ اب پریشانی، بچہ رو رہا ہے، بھوکا ہے، بچے کے لیے انتظام بھی تو کرنا ہے۔ اگلے دن صبح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھیجا جاؤ بھی دیکھو بھائی کدھر ہے، کیا حال، وہ کہیں پھر تفصیلات ہیں اس میں، اس نے جا کے کہا میں لے کر آتی ہوں۔ خیر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے وہاں پہنچا دیا فرعون کے محل، بچے کو گود میں لیا، فوراً ہی اس نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سب کا ہو گیا، چلو بھی کام ہو گیا۔ 2-3 دن وہاں پہ رہیں، پھر انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا میں یہاں نہیں رہ سکتی، تمہارے محل میں سکون نہیں، اپنی کٹیا میں ہی جانا ہے، اپنے حجرے میں ہی جانا ہے۔ فرعون نے کہا لے جاؤ بچے کو، ابھی اتنے بے حساب تحائف بھی لے جاؤ، ہر مہینے تمہیں اتنی زبردست تنخواہ میں دیتا رہوں گا، اس کو تم نے رکھنا ہے، دودھ پلاتی رہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ بھرپور انعامات کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ واپس اپنے گھر لے آئیں۔ فرعون کی طرف سے پوری ٹیم آئی غلاموں کی جو چیزوں کو لے کر آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو اپنے بچے کو لائیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے کیا شاہانہ خطاب ہے، کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، اور ہم نے لوٹا دیا موسیٰ کو موسیٰ کی ماں کے پاس، فرعون کے گھر سے، دشمن کے گھر سے، انعامات کے انبار کے ساتھ۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، اور ہم نے لوٹایا ان کو ان کی والدہ کے پاس۔ کئی تقر عینها، کہ اپنی آنکھوں کو دیکھ، اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، ولا تحزن، اور غم نہ کرے، ولی تعلم، یہ میسج ہے میرے اور آپ کے لیے، ولی تعلم، اور جان لے، ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہوتے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو سچے رب کے سچے وعدے آج بھی ہیں، ہمیں اپنے یقین کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے فکر اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی باتوں سے، ان واقعات سے، غیب کے تذکروں سے ایمان بڑھے گا، مشاہدے کے تذکروں سے ایمان کمزور ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہی ہے۔ ایمان کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے نا، تو جامع شرفیہ کے بانی حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا فضل الرحیم صاحب سے نے بہت دفعہ سنا، فرمایا کرتے تھے ایمان کو بچا بچا کے کسی طرح قبر تک لے جاؤ ایک دفعہ، آگے انشاءاللہ خیر ہے۔ تو ایمان کو بچانا، ایمان کو بڑھانا، یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں علماء کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا، اس کی فکر کرنی ہوگی۔ جب دینداروں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تبلیغی جماعت کے ساتھ ہمارا آنا جانا ہوگا، ہم وقت لگائیں گے، اللہ اللہ کا ذکر کریں گے، انشاءاللہ ایمان کی کیفیت بڑھیں گی۔ اور جب جتنا اس سے غفلت کریں گے، جتنی غفلت کریں گے، آگے معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے بہت زیادہ فکر کرنے کی مجھے اور آپ کو ہر وقت ضرورت ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کفر کی بھرپور کوشش ہے
باطل کی بھرپور کوشش ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ایمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس وقت پاکستان کا عنقریب آنے والا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ ایمان ہی کا انکار ہے، الحاد، خدا کا انکار۔ ہماری کالج یونیورسٹیز میں بے حساب ہو چکا ہے، آپ جا کے جس مرضی کالج یونیورسٹی میں جا کے چلے جائیں، بھرپور محنت ہو رہی ہے۔ میرے پاس کئی نوجوان آئے، ایک چند دن پہلے آ کے بیعت ہوا، وہ کہنے لگا میں تو ایمان کو چھوڑ چکا تھا، اللہ کا انکار کر چکا تھا۔ ایک بچی عالمہ بن چکی ہے الحمدللہ، اب 6 سال، اس کا سگا بھائی اس نے اس کو بھیجا کہ اس نے بھی خدا کا انکار کر دیا۔ یہ کثرت کے ساتھ واقعات آ رہے ہیں۔ آپ جس مرضی کالج یونیورسٹی میں چلے جائیے، اس کے اوپر تھوڑا سا سروے کر لیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ باقاعدہ الحاد، ایتھیزم کے اوپر ہمارے پاکستان میں کمیونٹی بن چکی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ میں نے اور آپ نے ایمان کی محنت کو کرنا چھوڑ دیا، اپنی اولادوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ایمان اور یقین کی باتیں ہی نہیں کرتے، گھروں میں یہ تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ مسئلہ تو پیچھے جا رہا ہے کہ بھئی نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، اب تو اگلا مسئلہ آ گیا کہ خدا کو بھی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری اولادیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی اصالِ ثواب کریں یا خالی موم بتیاں جلاتے پھریں؟ کچھ فکر کرنی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔